لیول پر تیار کر دی گئی تھی. ٹھیک. جیسے اسرائیل کے اس وقت کے بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ ہمیں کسی اور ملک سے ڈر نہیں سوائے پاکستان کے. ایک ایسی نیشن، ایک ایسی قوم معرض وجود میں آ چکی ہے جو ہمیں آگے جا کر مشکلات دے گی. تو ظاہر ہے کچھ اس کے بعد تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں. ہماری قوم اب باشعور ہو چکی ہے، اٹھ رہی ہے، اب نہیں دبے گی. وہ وقت گیا. جیسے اقبال نے کہا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب ہماری قوم اس کے لیے تیار ہے. سر میں یہاں پہ آپ کو 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں. آپ کی عوام جاگ رہی ہے، آپ کی عوام اس کے لیے تیار ہو چکی ہوئی. یہ حال ہی میں ضمنی الیکشن آپ نے دیکھے، وہی مسلم لیگ نون، وہی پاکستان پیپل پارٹی، وہی مسلم لیگ کاف، وہی پاکستان تحریک انصاف. کوئی پارٹی پہلے نمبر پہ آ رہی ہے، کوئی دوسرے پہ آ رہی ہے، کوئی تیسرے پہ آ رہی ہے. عوام انہی کو چن رہی ہے، وہی نمائندگان ہیں، انہی پارٹیوں کے نمائندگان ہیں، وہی چہرے جو ہے بار بار سامنے آ رہے ہیں. یہ عوام کس قسم کی عوام جاگ رہی ہے؟ میں تو آج یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ثابت ہو جائے کہ عوام کا ہی ٹوٹل قصور ہے. دیکھیے، جو ضمنی الیکشن ہوئے، آپ کو بھی علم ہے، مانسہرہ، گجرات، لاہور، یہ وہ سیٹیں ہیں جو کہ ایک موروثی چلی آ رہی ہیں. اور وہاں پہ اس علاقے میں ان لوگوں کا ہمیں اپنے جو نظام تعلیمی نظام اس کو دیکھنا ہے. اس میں بہت بڑا قصور ہے اور ہمارے اپنی عوام ہی کا قصور ہے. ہم اس تعلیم کے لیے خود آگے نہیں بڑھتے. اپنے گاؤں میں، دیہات میں ہمارا تعلیمی نظام 20%، 25% جو ایجوکیشن ہے وہ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. اور یہ تعلیمی نظام جان بوجھ کر اس طرح رکھا گیا ہے. اور ہماری عوام یہ مت کہیے کہ نہیں باشعور ہے. ابھی آپ نے دیکھا 2 روز پہلے لاہور کی سڑکوں پر الیکٹریسٹی کے اگینسٹ کتنی ڈیمونسٹریشنز. جب جج بحال نہیں کیے گئے تھے، ہمارے گورنر صاحب انہوں نے بھی بڑی پابندیاں لگائیں، بڑا کچھ کیا. نواز شریف صاحب نکلے، گجرانوالہ تک آئے، لیکن اس سے پہلے ہی ججز بحال کر دیے گئے. سب حکومت کہتی رہی ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. آج وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دستخطوں سے بنے، لیکن وہ عوام کے ریلے سے بنے. وہ عوام جو ساتھ میں نکلی اس کی وجہ سے بنے. اور اس عوام کو جان بوجھ کر دبایا جاتا ہے ڈفرینٹ انداز سے. اب وہ پلیٹ فارم یو کے میں بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور آپ 1 سے 2 سال کے اندر خود ہی دیکھیں گے یہی عوام، یہی قوم آنے والے دنوں میں 3 سال کے بعد جو نئے الیکشن ہے اس میں جو کام کرے گا وہی آئندہ الیکشن میں جگہ لے سکتا ہے، وہ جگہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں جناب راحیل اعجاز صاحب آپ سے، ایسا کہ ابھی وسیم قیاد صاحب نے بات کی کہ کچھ 2 دن پہلے بجلی کے نہ ہونے کے حوالے سے جو احتجاجاً مظاہرے کیے گئے، اس کو یہ وسیم قیاد صاحب جو ہے وہ عوام کا جاگنا جو ہے وہ تھوڑا سا اس پر تشبیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس پر مثال دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا بھی تعلق جو ہے ویک اپ پاکستان سے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح عوام کو جاگنا چاہیے کہ سڑکوں پہ آ جائیں اور آ کر توڑ پھوڑ کریں، جلد سے جلوس نکالیں، جس سے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے عوام تو جاگ رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان میں جو حالات ہیں، بجلی، پانی، گیس اور ایون چینی اور پتی کے معاملات، عوام تو اس سے روزمرہ کے معاملات میں اتنی زیادہ وہ انوالو ہوئی تھی، اس کو اب وہ فیڈ اپ ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ 10-10، 12-12 گھنٹے بجلی جا رہی ہے اور وہاں پہ جابز نہیں ہیں اور کافی سارے مسائل ہیں. تو اس کے لیے یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے، اس سے عوام کو انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ ہمیں جو یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں صرف 2 ہی ٹائپس کے پولیٹیکل سسٹم پڑھائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ڈکٹیٹرشپ اور دوسرا جو ہے ڈیموکریسی، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں سسٹم بالکل کرپٹ سسٹم ہے. اور ان سسٹم یہ ایسے اگر ایک آئے گا، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، جو بھی آئے گا، لیکن اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عوام کو فائدہ صرف اسی پہ ہوگا اگر عوام اپنی اوریجنل جو ہمارا جو ایکچوئل سسٹم ہے، جو اسلامک سسٹم ہے، اگر اس کو کلیم نہیں کریں گے، اگر اس کو کلیم نہیں کریں گے یا اس کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، تب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا. ایون آپ دنیا کی جو بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، سپوز برٹن ہے، امریکہ ہے، باقی ڈیموکریسیز ہیں، اب وہاں پہ بھی دیکھ لیں، وہاں
جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں وہ دو پارٹیز کی حکومت ہے، ایک پارٹی آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ان پارٹیز کو کنٹرول کرنے والے کون ہیں، وہ کون کنٹرول کر رہے ہیں۔ سیم چیز پاکستان میں بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کبھی ایک پارٹی آئے گی پھر دوسری آئے گی، اس سے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ مسائل کا حل تب ہوگا کہ جب ہم خلافت راستہ بیس سسٹم کو ہم لے کے آنے کی کوشش کریں اور اس کو ہم امپلیمنٹ کریں، اس کی ہم جدوجہد کریں۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ یہ جو ہمارے سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، دے آر ناٹ، مجھے تو ان کا ایون نام لینا بھی جو ہے نا میں پسند نہیں کرتا کہ میں ان میں سے کسی کا نام بھی لوں، کہ ان کا کریکٹر اس طرح کا ہے کہ آپ کوئی بھی شریف آدمی ان کا ان سے ایون بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن ہماری جو عوام ہے، میں تو اس میں سے عوام کا قصور بھی کنسیڈر کروں گا کہ وہ ان لوگوں کو سلیکٹ یا الیکٹ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگوں نے ووٹ دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی آف پیپل آپ نے سلیکٹ کیا کی ہیں اور اس میں سے کن لوگوں کو عوام نے یا جو آپ کی شورا ہے اس نے کس کو سلیکٹ کیا۔ جس طرح اس کا ایک ایگزامپل جو ہے وہ جس طرح ایران کا ماڈل ہے کہ ایران میں سے وہ اپنے 5-10 لوگ سلیکٹ جو وہاں کے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کو عوام سلیکٹ کرتے ہیں، ان میں سے آپ جو مرضی چوز کر لو، کیونکہ ان میں سے سب کا کریکٹر وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے سنسیئر ہے یا ملک کے لیے سنسیئر ہے۔ میرا تو علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، جیسے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جیسے وسیم صاحب نے بھی بات کی، میں نے ان سے بھی پوچھا عوام کو سڑکوں پر آنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے سڑکوں پر آنے سے، جلسے جلوس نکالنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے، خصوصی طور پر اب تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہابی بن چکی ہوئی ہے کہ جو بھی عوام آتے ہیں سڑکوں پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، مگر ٹائر جو ہے وہ سب سے پہلے جلائے جاتے ہیں۔ اس پر آپ بتائیں کہ یہ اس طرح ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ جی محترم حق صاحب، یہ ٹائر جلانا اور یہ چیزیں یہ اصل میں لیک آف نالج ہے، ہمارے اندر شعور کی کمی ہے، ورنہ لوگوں کا کسی مسئلے کے اوپر سوچنا، تھنک کرنا اور دوسروں سے کہنا کہ کب تک یہ کیا ملے اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دخترانے تن تار تار کو ترسیں، کیا مالی نے اس لیے کھیت کو سینچا تھا خون سے کہ جب بہار آئے تو اس کی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ عوام کے اندر اس شعور کا بیدار ہونا کہ اپنے رائٹس کے لیے کچھ کرو، ایک جذبے کا پیدا ہونا، یہ ایک اچیومنٹ ہے، عوام کے اندر ایک انقلاب کی انگڑائی اور ایک تیاری ہے، لیکن یہ ان کا توڑ پھوڑ کرنا، ان کا ٹائر جلانا، یہ چیزیں ایک ان کے شعور اور ان کی شعور کی کمی کی وجہ سے ہے۔ محترم حق صاحب، عوام کے اندر بہت کچھ ہے۔ 1400 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور آپ نے مشرق کی طرف چہرہ مبارک فرمایا اور ٹھنڈی سانس لی، جیسے کسی شے کی خوشبو کو سونگا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا آقا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خوشبو سونگ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مشرق کی طرف سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا وطن کون سا ہے، تو انہوں نے 2 لفظوں میں یہ جواب دیا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ان لوگوں کے اندر جذبات کا یہ مچلنا اور اپنے حقوق کے لیے فکر کرنا یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن یہ شعور کی کمی ہے کہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچائیں، اور عوام اس وقت ڈوبتے کی طرح ہیں، وہ ایک سہارا تلاش کر رہے ہیں، کوئی اچھی قیادت مل جائے۔ اور یقین جانیے جب پاکستان کی عوام کو ایک اچھی قیادت مل جائے گی، ایک اچھا لیڈر مل جائے گا، تو وہ یہی لوگ تھوڑے وقت کے اندر اس ملک کی کایا پلٹ کے رکھ دیں گے۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی ایک اچھی قیادت کی صفات بیان کر۔ علامہ صاحب آپ کو یہیں پہ روکتا ہوں، ہمارے ساتھ وقت ہوا بریک کا۔ ناظرین بریک کے بعد علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اچھی قیادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگر اچھی قیادت مل جائے اور بہت ہی اچھے کام ہو جائیں گے، تمام مطلب اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ
یہ جو ہمارے سیاستدان بھی بات کرتے ہیں، ہمارے مہمان بھی آج ایسے بات کر رہے ہیں، ہو جائے گا، یہ ہمیشہ گا ہی آتا ہے. جو مستقبل کے زمرے میں جو یہ بات آتی ہے، مستقبل کا کب تک ہم انتظار کریں گے؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.